بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا بفضلك رشدنا يا رب العالمين. الحمد للہ آج ہم جبائر احکام الجبائر پر آ چکے ہیں فقہ کے دروس میں. تو وائپنگ کاسٹ انگلش میں ہے، تو اس کو عربی میں جبیرہ بھی کہتے ہیں کاسٹ کو. جو اگر کسی کو مار لگ گیا یا کوئی زخم ہو گیا تو جو اوپر ایک پٹی ہم باندھتے ہیں، یا ایک ہارڈ پی او پی بھی ہے ہمارے پاس، پلاسٹر آف پیرس بھی ہے، تو اس کو عربی میں جبیرہ کہتے ہیں. تو جبر جو ہے صیغہ ہے، ہم عربی بھی پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی اس پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ جیم با را جبر کا جو مطلب ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز. سب سے پہلے اس میں وہ بھی ہے، فورس کرنے کا مطلب بھی ہے کسی کو، یعنی آپ کسی کے اوپر مسلط اپنے آپ کو کر رہے ہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اور ایک مطلب جو ہے اس کا، کوئی چیز کو ٹوٹی ہوئی چیز ہے تو اس کو واپس جوڑ دینا، کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو اس کو درست کر دینا. جبر یہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، درست کرنے کے معنی میں بھی. تو عربی میں یہ بھی کہتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی تو اس کو اگر ہم جا کے ان کی کنسول کر رہے ہیں، ان کو اگر ان کو ہمت افزائی کر رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں جبر الخاطر. کسی کو جا کے، جیسے زید جبر خاطر صدیقی، زید اس کے دوست کی ہمت افزائی کیا، جا کر اس کا حال چال پوچھا اس کے مشکل وقت میں. تو جبر کا یہ مطلب بھی ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اسماء حسنہ میں سے جبار ہے. تو جبار کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ بہت طاقتور، بہت قوت والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، طاقتور، ہر چیز کو جو بھی عمل ہو رہا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ وہی کرنے والا ہے. تو جبار کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک جلالی مطلب ہے. آپ دیکھیے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک جلالی پہلو ہے اور ایک جمالی پہلو. تو جلالی پہلو کے حساب سے اگر آپ جبار کا اسم حسنہ کا مطلب سمجھیں گے تو وہ ہوگا بہت سب کو اپنی طاقت میں احاطہ کیا ہوا، آل مائٹی، آل پاورفل، یہ مطلب لے سکتے. اوور ویلمنگ، یہ مطلب لے سکتے آپ جباریت، الجبار کا مطلب. لیکن اگر آپ جمالی پہلو سے دیکھیں گے، اس نظریے سے، اس جہت سے اگر آپ دیکھیں گے، مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے جبار کا، تو اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہمارے امور کو درست کرتا ہے، وہ جو ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو واپس ایک قسم کی اپنا کرم فرماتا ہے ہم پر، وہ جو ہمارے جو مصیبتیں ہیں، مشاکل ہیں، وہ درست کرتا ہے، ہمارے لیے راحت و سکون کے دروازے کھولنے والا ہے. وہ جبار کا یہ مطلب بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ جمالی نظریے سے اس پر نظر ڈالیں. تو یہ تھوڑا سا عربی گفتگو ہو گئی، ضروری تھی میرے خیال سے، ہم سمجھ بھی سکتے ہیں الحمدللہ. تو جبر یہاں پر جبیرہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کوئی چیز، کوئی اعضاء میں سے ایک عضو ٹوٹ گیا یا کچھ زخم ہو گیا تو اس کو درست کرنے کے لیے جو پٹی بانی آتی ہے اس کو عمومی طور پہ جبیرہ کہا جاتا ہے. تو اب اس کے احکام کیا ہیں، ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر امام شرم العلی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا زخم ہو جائے تو کیا کریں گے. تو انہوں پٹی تو باندھ لی، اوپر سے جبیرہ تو باندھ لیے، یا بینڈیج لگا دیے، بینڈیج کچھ بھی ہو، ڈریسنگ ہو. تو اب اس کے اوپر سے اب ان کو اگر وضو کرنا ہے تو کیسا کریں گے، یا غسل کرنا ہے تو کیسا کریں گے. امام شرم العلی فرماتے ہیں کہ اس پر سے آپ کو ہاتھ پھرا لینا ہے. یعنی ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچا ہاتھ
تو سب سے پہلے کچا ہاتھ ہونا چاہیے. جیسے ہم مسح کرتے ہیں، وائپ کا مطلب یہاں پر مسح کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز، جو بھی جگہ پر آپ مسح کر رہے ہیں اس ایریے پر ویٹنس داخل ہونا، یعنی اس کو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں یا کوئی اور چیز سے بھی، لیکن اصل یہ ہے کہ کچا پن وہاں پر لگنا. بس یہ اصل مقصود ہے مسح سے. مسح کا مطلب یہ ہے. تو چاہے وہ آپ کا پلاسٹر آف پیرس کے ایسا کاسٹ ہو یا بینڈیج ہو یا ڈریسنگ ہو، جب تک کہ وہ عذر ہے، یعنی جب تک کہ وہ زخم ہے، آپ اس پٹی پر یا کاسٹ پر، جبیرہ پر آپ مسح کر سکتے ہیں. اگرچہ کہ وہ پٹی جب بانی گئی تھی جب وہ انسان حالت، کون سی حالت میں تھا؟ دو حالتیں ہیں حدث کے، ریچول امپیورٹی کے. حدث کے دو حالتیں ہیں، ایک ہے حدث سے اصغر، ایک ہے حدث سے اکبر. حدث سے اصغر یعنی بے وضو ہے لیکن غسل ہے. حدث سے اکبر یعنی غسل بھی ٹوٹا ہوا ہے. تو غسل بھی ٹوٹا ہوا ہو یا وضو ٹوٹا ہوا ہو، دونوں حالتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ وہ جبیرہ کو لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر پھر مسح بھی کر سکتے، تو آپ کا وضو بھی ہوتا، آپ کا غسل بھی ہوتا. یہ دیکھیے، آپ خفین کے الگ، خفین کا حکم الگ تھا. خفین میں کیا تھا؟ آپ کو پہلے باوضو ہونا ہے، باغسل اور باوضو ہونا ہے، اس کے بعد پھر آپ خف پہن سکتے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا الگ ہے مسئلہ. آپ اگرچہ کہ بے غسل ہوں گے یا بے وضو ہوں گے، آپ اس پر ڈائریکٹ پہن سکتے ہیں جبیرہ، اور جبیرہ کے اوپر ہی آپ مسح کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ مسح اگر نہیں کر سکتے، مطلب اس سے اگر ضرر پہنچنے کا امکان ہے، خدشہ ہے کہ انسان کو جو بھی زخم ہے وہ اور زیادہ خراب ہو سکتا ہے اور تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مسح بھی کرنا ضروری نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر، اور یہ واجب ہے حکم اس کا، تو اس کے لیے آپ کو مسح کرنا واجب ہے حنفی فقہ کے حساب سے. تو یہاں پر ایک اور ایک بات ہے کہ اگر آپ مسح نہیں کر سکتے، سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو جبیرہ ہے اس کو نکال کر، اگر آپ نکال سکتے ہیں بغیر کوئی مشکل کے، تو مسح کریے. یعنی اس کو نکال کر زخم، اب کیا ہے جبیرہ کیسا رہتا، کبھی کبھار زخم پر ہی نہیں رہتا بلکہ اطراف جو اور جلد ہے آپ کی، وہ صحیح جلد جو ہے، صحت مند، جہاں پر زخم نہیں بھی ہے وہاں پر بھی کبھی لگانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کو، تاکہ وہ اٹکا رہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا، اگر آپ جبیرہ نکال سکتے ہیں تو نکال کر مسح کیجئے وہ جو اچھا حصہ ہے، یا اس کو دھو سکتے ہیں تو پہلے دھونا، اگر نہیں دھو سکتے تو مسح کر لینا. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو چھوڑ دینا ویسے ہی. اگر خدشہ ہے ڈر کا کہ وہ پھر زخم، وہ پانی لگ جائے گا اور پھر وہ ضرر پہنچا سکتا ہے. یہ جب ہے جواب جبیرہ نکالنے پر قادر ہیں. اگر آپ جبیرہ نہیں نکال سکتے، کاسٹ آپ کا خود سے نہیں نکال سکتے، وہ ایسا لگا دیا گیا ہے کہ اب اس کو پھر آخر میں ہی نکالنا ہے، تو پھر آپ کو اس کے اوپر سے ہی مسح کر لینا ہے. اگر مسح کرنے میں بھی آپ کو ایسا ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ کرنے سے آپ کے زخم کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو پھر اس پر بھی مسح آپ نہیں کرنا بہتر ہے. یہ آپ کے جائز ہے آپ کے واسطے کہ آپ اس پر مسح نہ کریں، جبیرہ کے اوپر بھی. اور امام شافعی کے پاس یہ ہے کہ پہلے آپ غسل یا وضو کی حالت میں ہونا پھر جبیرہ پہننا. ہمارے پاس ویسا نہیں ہے. تو کبھی کبھار شواف حنفیوں کا بھی اگر ضرورت پڑے تو یہاں کا حکم بھی وہ لیتے ہیں. اور اب کتنا حصہ مسح کرنا ہے، تو آپ کو سارا کا سارا نہیں کرنا ہے، ضروری نہیں ہے، واجب یہ نہیں ہے، لیکن موسٹ آف اٹ، تقریباً حصہ کر لینا چاہیے. کیونکہ اب کیا ہے، وسوسے پیدا ہو سکتے. اگر ہم کہیں گے پورا کا پورا حصہ کرنا ہے تو اب انسان کو وسوسے پیدا ہوتے، ارے وہ اتنا حصہ چھوٹ گیا، وہ اتنا حصہ چھوٹ گیا. تو فقہا کا جو معتمد قول ہے وہ یہ ہے، مفتابی بھی کہتے ہیں اسے، مفتابی مطلب جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، کیونکہ علماء کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ
حنفی علماء کے خود ان کے درمیان ہی اختلافات رہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں فقہا، بعد والے جو ہیں علماء و ترجیح بولتے ہیں ان کو، جو ترجیح دیتے، پریسیڈنس دیتے ہیں، وہ بتاتے کہ کس فتوے پر، کس کے قول پر عمل کرنا ہے. تو مفتابی جو ہے موسٹ آف دا کاسٹ، یعنی تقریباً جتنا ہو سکے آپ پورا کرنے کی کوشش کیجیے. پورا نہیں بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جو جبیرہ ہے اس کو آپ مسح کر لیں. اور اب یہاں پر فرما رہے ہیں not necessary to wash the exposed skin in between the wrapping of a dressing placed over skin where a venesection or the like has been performed. دیکھیے یہ کیا ہے، کبھی کبھار ایسے قسم کی پٹی بنی جاتی کہ کوئی ایسی زخم تو ہے لیکن پٹی کیا ہے دوسرے حصے پر ایسی بنی جاتی کہ وہاں پر چھوٹا سا حصہ سکن کا آپ کو دکھتا، آپ کی چھوٹا سا حصہ رہتا، بہت چھوٹا حصہ رہتا، بینڈیج کے بیچ میں سے آپ کو ابھرا ہوا دکھتا ہے. تو اب وہ بینڈیج کے نیچے نہیں ہے، وہ بینڈیجز کہیں لگے ہوئے ہیں یا کاسٹنگ بھی کہیں لگے ہوئے ہیں، اس کے بیچ میں سے تھوڑا سا حصہ سکن کا آپ کو نظر آ رہا ہے. اب کیا کریں گے؟ کیا وہ حصے پر ہمارے کو اب اس کو دھونا ضروری ہے کیا؟ کیونکہ وہ تو حصہ صحت مند ہے لیکن وہ بیچ میں سے ابھرا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سکن کے حساب سے، تو وہ کیسا کریں گے آپ؟ تو اس مسئلے میں علماء فرماتے ہیں دیکھیے کیونکہ اب تھوڑا حرج ہے، اس میں مشکل ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اس کو جبیرہ کے اندر ہی شامل کر لیں گے، وہ جبیرہ کے اندر ہی. اگر آپ اس کو دھو سکتے ہیں تو بالکل دھوئیے، لیکن کیا ہوتا اتنے حصے کو دھونے میں جو کاسٹنگ ہے اس میں پرابلم ہو سکتی، وہ خراب ہو سکتی. اگر ڈاکٹر کے حساب سے آپ کو پہلے مشورہ کرنا ہے، ڈاکٹر بھی کیسا ہونا ہم دیکھے تھے اس سے پہلے. ڈاکٹر کا اگر آپ کو حکم لینا ہے تو وہ فاسق نہیں ہونا، انہوں مسلمان رہنا، اور انہوں مہارت والے بھی رہنا، حاذق بھی رہنا، انہوں کوالیفائڈ رہنا. یہ سب چیزیں ہیں ڈاکٹر کے اگر مشورے پہ آپ کو عمل کرنا ہے. اور ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں کہ حرج نہیں ہونا، حرج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے کو اب بہت مشکل دکھ رہا بھائی یہ پٹی کے اندر. دیکھیے دو قسم کے ہوتے حرج، ایک ہوتا حرج یسیر، چھوٹا سا حرج، یعنی انکمفرٹ جو ہوتا ہے انسان کو، اب میرے کو یہ پٹی بنی ہوئی ہے، اب یہ پٹی میں میرے کو وضو کرنا ہے بھائی بلکہ ایک قسم کی جو اندر سے اکتاہٹ جو انسان کو ہوتی ہے وہ حرج یسیر ہے، یہ انکمفرٹ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر کر سکتے تو کریں گے. تو اس میں حرج یسیر اگر ہے تو انسان، یعنی اگر انہوں مسح کر سکتے ہیں اوپر سے لیکن ان کو حرج یسیر ہو رہا ہے، جیسا چلنے میں دقت ہو رہی ہے کسی کو کیونکہ ان کے پیر پہ مار لگ گیا، آپ اس پہ کاسٹنگ لگ گئی، پی او پی لگ گیا، تو صرف چلنے میں مسئلہ ہے، وہ ایکچولی انہوں مسح کر سکتے ہیں اوپر سے تو کرنا چاہیے. لیکن حرج یسیر کے علاوہ حرج کثیر ہے کہ جس میں ایکچولی کچھ اگر مسح کیا گیا پانی کے ساتھ تو پھر اندر وہ زخم کے اندر کچھ مسئلہ ضرر پہنچنے کی امکانات ہیں. تو جو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انہوں مسح کرنا چھوڑ سکتے ہیں، وہ حرج کثیر کے لیے ہے، حرج یسیر کے لیے نہیں ہے. اب کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ حرج کثیر اور یسیر میں فرق کیسا پہچاننا، کہ کم حرج انکمفرٹ کی بات کر رہے ہیں اور جو ایکچولی ہارمفل ایفیکٹ ہے ان میں کیسا فرق کرنا ہے انسان کو. کبھی کیا ہے مغالطہ ہو سکتا ہے انسان کو، وہ حرج کثیر کو یسیر سمجھ سکتا اور کر لیں گا مسح، پھر تکلیف ہو جائیں گی. تو فقہا فرماتے، علماء فرماتے ایسا سوچئے کہ 10-20 لوگ ہیں، سب کو یہی سیم جبیرہ لگایا گیا، سیم زخم ہوا سب کو، اگر تصور کیجئے سب کو سیم زخم ہوا ایگزیکٹلی اور سب کو سیم جبیرہ لگایا گیا، تو اس حالت میں کتنے لوگ ایکچولی وضو کر سکتے یا غسل کرنا ہے تو ہم کر سکتے. تو ہم اس سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ حرج یسیر ہے، خالی انکمفرٹ ہے، یا حرج کثیر ہے کہ ایکچولی ہارمفل ایفیکٹس نظر آئیں گے انسان کو اس کے زخم پر. تو یہ تھوڑا سمجھنے کے لیے. اور پھر یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ پٹی نکال دی گئی یا نکل گئی اور ابھی جو اندر زخم ہے یا جو بھی تکلیف ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، جو بھی ہے وہ مندمل نہیں ہوا ہے یقینی طور پر، تو پھر
کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کیا ہوتا، لوگ کئی دنوں تک پٹی لمبی رہ جاتی، پھر جب نکالتے دیکھے تو اندر زخم پورا بالکل مندمل ہو چکا ہے. ایسا بھی ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر جب کیا کریں گے؟ اب ڈاؤٹ آتا کہ بھائی اتنے دن میرا زخم ٹھیک ہو چکا تھا لیکن صرف پٹی پہ مسا کر لے رہا تھا میں. تو یہاں پر ڈاؤٹ آ سکتا ہے کسی کو. تو دیکھیے یہاں پر اصل ایک پرنسپل ہے حنفی فقہا کے پاس کہ آپ کا جو اجتہاد ہے، یعنی آپ جو خود سے سوچے تھے، آپ کی ریزننگ تھی، ایک لاجیکل ریزننگ تھی کہ مجھے مار لگی ہے، زخم ہے تو میں مسا کر رہا ہوں. ابھی وہی لیگل ریزننگ کو آ کر اور ایک وہی سیم لیگل ریزننگ نہیں توڑ سکتی. یعنی پھر آپ پٹی جب نکال کے دیکھے تو مندمل ہو گیا تھا. اب آپ سوچ رہے ہیں کتنے دن بیت گئے ہوں گے، تو نہیں، آپ کے پورے نمازیں ہو گئے. آپ کے جتنے بھی نمازیں تھے، جو بھی عبادت تھے، وہ پورے ہو گئے. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کب ہوا، تو آپ کو کوئی یقینی بات معلوم نہیں ہے ابھی فی الحال کہ کب آپ کا زخم مندمل ہو گیا تھا. اس حساب سے آپ کی اگر پٹی کئی دن بعد بھی نکلی اور آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ مندمل ہو چکا ہے، تو بھی نمازیں آپ کے ہو جائیں گے. یہ بات ہے. اور اگر مندمل نہیں ہوا ہے، وہ تو پکی بات ہے کہ آپ کی نمازیں آبویسلی ہوئے، آپ کو نئی پٹی باندھنا ہے فی الحال، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر خفین کے واسطے بھی عرض کیا گیا ہے، کیونکہ خفین میں کیا ہے، اگر آپ خف نکال دیے تو کیا ہوتا، پھر سے آپ کو خف پہن کے مسا کرنا پڑتا. لیکن یہاں پر اگر آپ پٹی نکال دیے تو پھر آپ کو پھر سے اس کو مسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ جب پھر سے نئی پٹی باندھیں گے. وہ بھی یہاں پر مسئلہ بیان کرنے کے لیے عرض کیا گیا ہے. اور پھر ایک نیا جو جبیرہ ہے اگر وہ لگایا گیا تو اس کے واسطے بھی آپ کو پھر سے نئے جبیرے پر بھی مسح کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مستحب اگر آپ کر لیے تو بہتر ہے. اور یہاں پر خف میں بھی، خفین کے ویسا خف میں بھی آپ کو ضرورت نہیں تھی نیت کی. یہاں پر بھی آپ کو نیت کی ضرورت نہیں ہے. وضو میں بھی ہم دیکھیں، وضو میں غسل میں، کیونکہ وضو غسل کا یہ ٹوٹلی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے بلکہ اس کا بدل ہے. خفین جو ہے وہ ایک سبسٹیٹیوٹ کے ویسا ہے، سمجھیے آپ، پیروں کے دھونے کا سبسٹیٹیوٹ ہے خف پہننا. لیکن یہ جبائر پہ ہم جو مسح کر رہے ہیں یہ بالکل پانی دھونے کے مانند ہے، ایکچولی سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر نیت کی ضرورت، نیت فرض نہیں ہے. آبویسلی نیت اگر آپ کریں گے مستحب ہے، آپ کو ثواب ملے گا اور کرنا بہتر ہے، لیکن فرض نہیں ہے. تو یہ ہے احکام جبائر. اللہ تعالی ہم کو آسانی فرمائے سمجھنے کے لیے. تو اس میں کوئی اگر غلطی ہوئی ہے کہنا سننے میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.